کائنات رب لم یزل و لا یزال نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرمایا، اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے اے ایمان والو، جب کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو، جب تم پر جنگ مسلط ہو جائے، جب کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو اللہ کا قرآن کہتا ہے بزدلی نہ دکھانا، ثابت قدم رہنا، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا، بزدلی نہ دکھانا۔ اور دوسرا کام اللہ کا قرآن کہتا ہے جب تمہارا کسی فوج سے مقابلہ ہو تو تم اللہ کا ذکر کرتے رہنا، اپنے پروردگار کو یاد کرتے رہنا، خالق کائنات کو یاد کرتے رہنا۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ کے قرآن نے دو باتیں بیان فرمائی۔ پہلی بات تو یہ کہ بزدلی نہ دکھانا، دشمن کو دیکھ کر ڈر کے نہ بھاگنا، اور دوسری بات یہ کہ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا، دل میں اللہ کی یاد ہو، زبان پر ذکر خدا ہو، دل میں یاد خدا، زبان پر ذکر خدا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اس آیے کریمہ کی تفسیر کے اندر اب ذرا سنو، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں آپ نے فرمایا بندے کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی آزمائش کی تمنا نہ کرے، کسی جنگ کی تمنا نہ کرے، کسی لڑائی جھگڑے کی تمنا نہ کرے، نہ اپنی طرف سے کسی لڑائی کی پہل کرے۔ یاد رہے، ہمیشہ ثابت قدم رہے، کبھی کسی جنگ کی تمنا نہ کرے۔ لیکن جب وقت ایسا آ جائے کہ جب مرحلہ ایسا آ جائے کہ جنگ مسلط ہو جائے، پھر اس سے بھاگنے کی کوئی صورت نہ ہو تو فرمایا گیا پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر رب کا نام لے، میدان میں نکل کے آ جا، پھر اللہ کا ذکر کر، میدان میں کھڑا ہو جا۔ تیری مدد کوئی دنیا دار کرے نہ کرے، یاد رکھنا تیرا پروردگار تیری مدد ضرور کرے گا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت شہید اعظم کانفرنس حضرت علامہ مولانا امتیاز احمد صاحب برکاتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پروردگار نے فرمایا قرآن مجید میں کہ جب جنگ مسلط ہو جائے، جب کسی لشکر سے مقابلہ ہو، جی تو ضابطہ یہ دیا، پہلا قاعدہ یہ دیا کہ بزدل نہ بننا، ڈر کے نہ بھاگنا، پیر پیچھے نہ ہٹانا، اللہ کا نام لینا، اللہ کا ذکر کرنا، اسے یاد کرنا، اور بہادروں کی طرح میدان میں کھڑے ہو جانا۔ اب ذرا دیکھو کربلا کی زمین پر امام حسین اس آیے مبارکہ کی عملی تفسیر بنے ہوئے ہیں۔ اب حسین کی سیرت دیکھو، حسین کی زندگی دیکھو، اور قرآن کی اس آیت پہ نظر ڈالو۔ اللہ اکبر، غور کرو اور ذرا دل سے سنو، محبت سے سارا مجمع کہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ اے میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا، پروردگار نے اعلان کر دیا بزدلی نہ دکھانا۔ پہلے تو بیان کیا کہ جنگ کی تمنا نہ کرنا، اپنی طرف سے جنگ کا آغاز نہ کرنا۔ آؤ کربلا میں دیکھو، آؤ کربلا سے بھی پیچھے چلو، مکہ میں دیکھو، مکہ سے بھی اور پیچھے چلو، حسین کو مدینے میں دیکھو۔ جب حسین پر مدینے میں دباؤ بنایا گیا، حسین یزید کی بیعت کر لو، حسین یزید کی بیعت کر لو۔ حسین سمجھ گئے اگر مدینے میں رہا یہ دباؤ بنتا رہے گا، حالات بگڑتے چلے جائیں گے۔ حسین نے نانا کا مدینہ چھوڑ دیا۔ کس لیے مدینہ چھوڑا؟ حسین نہیں چاہتے تھے کہ خوریزی ہو، حسین نہیں چاہتے تھے کوئی جنگ ہو، حسین نہیں چاہتے تھے کوئی لڑائی ہو۔ حسین اس آیے کریمہ کی عملی تفسیر حسین نے مکہ شریف مدینہ چھوڑ دیا، نانا کا پیارا روضہ چھوڑ دیا، نانا کا پیارا شہر چھوڑ دیا، وہ مبارک شہر چھوڑ دیا جہاں حسین پیدا ہوئے، جہاں حسین کا بچپن گزرا، جہاں حسین پہ جوانی آئی۔ تاجدار کربلا نواسہ مصطفیٰ امام حسین نے مدینہ چھوڑا، فقط اس لیے چھوڑا حسین جنگ نہیں چاہتے تھے، حسین لڑائی نہیں چاہتے تھے،
جنگ کرنے نہیں نکلے تھے، حسین اس لیے نکلے تھے میں کسی اور گوشے میں دنیا کے چلا جاؤں گا، کسی اور میں چلا جاؤں گا، جنگ کے حالات نہیں بنیں گے۔ حسین مکہ کہ مکہ دار الامن ہے، میں مکہ پہنچ جاؤں گا، مکے کے اندر لڑائی کے حالات نہیں بنیں گے۔ حسین جنگ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، لیکن میرے عزیزو جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے، اللہ کے محبوب نے جو بشارت دے دی کہ حسین کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، حسین کو میری امت شہید کر دے گی، اے لوگوں حالات بنتے چلے گئے۔ میرے تاجدار کربلا والوں نے برابر خط بھیجے، اور کئی روایتیں میں نے پڑھی، ایک روایت کے مطابق 12,000 خطوط بھیجے گئے، ایک روایت کے مطابق 4,000 خطوط بھیجے گئے۔ جب امام پاک کی بارگاہ میں اتنے زیادہ خط آئے تو مولا حسین نے پھر یہ سوچا کہ اگر نہیں گیا تو گرفت ہوگی، کل اللہ سوال کرے گا کہ میرے بندے امام برحق کی تلاش میں تھے، تمہیں بلا رہے تھے لیکن تم نہیں گئے۔ حسین نے فیصلہ کر لیا مکہ بھی چھوڑوں گا، میں کوفہ چلا جاؤں گا، لیکن کوفہ جانے سے پہلے حالات کا جائزہ لینے کے لیے میرے مولا امام حسین نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیج دیا۔ ادھر مسلم بن عقیل پہنچے، کوفے والوں نے کچھ دن کے بعد میں بدعہدی کر دی، کوفے والوں نے غداری کر دی۔ اے لوگوں سنو، میرے تاجدار کربلا حضرت امام حسین نے بالآخر مدینہ چھوڑا تھا، مکہ بھی چھوڑ دیا، آپ جا رہے ہیں کوفہ۔ اے لوگوں حسین کربلا نہیں جا رہے تھے، اگر کوئی کہے حسین کربلا میں جنگ کرنے گئے تو اس کو بتا دینا جنگ کرنے جاتے تو مدینے سے لشکر لے کے آتے، جنگ کرنے جاتے تو مکے سے فوج لے کے آتے۔ حسین تو کوفہ جا رہے تھے، کوفہ والوں نے بلایا تھا اس لیے جا رہے تھے، لیکن راستے میں گھیر لیا گیا، میرے مولا حسین کو تاجدار کربلا کو گھیر لیا راستے میں۔ ہر آ گئے جناب ہر، یزیدی لشکر کے سپہ سالار بن کے آ گئے، روک لیا تاجدار کربلا کو، روک لیا میرے مولا حسین کو، روک لیا۔ میرے آقا حسین نے فرمایا اے ہر سن لو، کرنے نہیں آئے ہیں، ہم لڑائی کا آغاز نہیں کریں گے، ہم لڑائی سے بچتے ہیں، مگر سنو سنو، اگر یہ لشکر لے کر تم سمجھتے ہو حسین ڈر جائے گا بیعت کر لے گا، اور میرے امام نے تو عمر سعد سے بھی کہہ دیا تھا اے عمر سعد یہ جو تو فوج لے کے آیا ہے 22,000 کا لشکر لے کے آیا ہے، یاد رکھ لے میں علی کا شہزادہ جنگ کرنے تو نہیں آیا، لیکن میں بزدل بھی نہیں ہوں، میں ڈرتا بھی نہیں ہوں، 22,000 کیا 22 لاکھ بھی لے کر آ جا، تب بھی حسین علی کا شہزادہ ہے، للکار کے کہے گا یزید کی بیعت قبول نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت۔ سبحان بات اللہ، آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ حسین جنگ نہیں چاہتے تھے، مگر حسین نے کہا اگر تو فوج دکھا کے ڈرانا چاہتا ہے، تو چاہتا ہے ڈرا کے بیعت کر لوں گا، ڈر جاؤں گا۔ حسین نے کہا میں نے قرآن پڑھا ہے جو میرے نانا پہ نازل ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا۔ حسین نے اعلان کر دیا سنو اے یزیدیو، میرے نانا پر اللہ نے قرآن نازل کیا، اور اس قرآن میں رب نے حکم دے دیا اگر جنگ مسلط ہو جائے تو پھر ڈرنا نہیں، حق سے منہ نہیں موڑنا، پھر گھبرانا نہیں، پھر پیچھے قدم نہیں ہٹانا، پھر بزدلی نہ دکھانا، پھر ثابت قدم رہنا، اللہ کا ذکر کرتے رہنا، اللہ کو یاد کرتے رہنا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے پھر تمہیں کامیابی اللہ عطا فرمائے گا، کامیابی کا سر پہ صحرا پروردگار تمہارے سجا دے گا۔ اے لوگوں کامیابی اس وقت ملتی ہے جب مسلمان بہادری کا مظاہرہ کرتا ہے، کامیابی اس وقت ملتی ہے جب مسلمان بزدلی کو ختم کر دیتا ہے، مگر ہائے مسلمان نہ قرآن
कुरान से कुछ सीखा न करबला से कुछ सीखा। बुज़दिल है दुनिया के लिए और अपनी कौम के लिए बड़ा बहादुर बना हुआ है। अपनी कौम पे जुल्म करने की बात आए, मुसलमान से बड़ा बहादुर कोई नहीं। और जब दुनिया सताती हो, जब दुनिया जुल्म करती हो, तो मुसलमान बुज़दिल बन के घरों में छुप जाए, मुसलमान बुज़दिल बन के घरों में बैठ जाए। ये हुसैनी किरदार नहीं है। हुसैनी किरदार ये है, अपनों से भी मोहब्बत करो, गैरों से भी मोहब्बत करो, लेकिन जब बात हक पर आ जाए, हक को बातिल का मामला आ जाए, तो हमेशा साबित कदम होकर हक के साथ खड़े हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, वाह वाह। यह है करबला, यह है हुसैन का पैगाम। सुभान अल्लाह, सुभान। अब आओ मैं आपको दो चीजें दिखाऊंगा, एक हुसैन की बहादुरी दिखाऊंगा, एक हुसैन का सब्र दिखाऊंगा। बहुत जल्दी मुझे अपनी बात खत्म करनी है। दो चीजें मैं आपको समझाऊंगा, हुसैन की बहादुरी, हुसैन का सब्र। सब्र ऐसा कि जिस सब्र पे दुनिया नाज करे, दुनिया के तमाम साबिर नाज करे। और फिर हुसैन की बहादुरी, बहादुरी भी लाजवाब है। जो चाहता था जुल्म वो करने नहीं दिया, मंसूबे यजीद भरने नहीं दिया। ये मेरे मौला हुसैन की शान है। मेरे मौला हुसैन ने ताजदारे करबला ने बता दिया, जुल्म को कभी पनपने नहीं देंगे, जुल्म को कभी उभरने नहीं देंगे, जालिमों को कभी पनपने नहीं देंगे। आओ जरा कुरान पढ़ो, कुरान से पता लगेगा हुसैन क्या है। कुरान पढ़ोगे तो पता लगेगा शान हुसैन क्या है। आओ जरा कुरान पढ़ के सुनाता हूँ, फिर हुसैन का सब्र बताता हूँ, फिर हुसैन की बहादुरी बताता हूँ। और मैंने जिस तरह अर्ज किया, अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह का जिक्र करते रहो, अल्लाह का जिक्र करते रहो। जिक्र खुदा करते रहोगे, कामयाबी भी मिलती रहेगी, दिल को चैन भी मिलता रहेगा, मुश्किलों से लड़ने का हौसला भी मिलता रहेगा, मुश्किलों से टकराने की हिम्मत भी मिलती रहेगी। तुम अल्लाह का कुरान पढ़ते चले जाओ, परवरदिगारे आलम तुम्हारे हर खौफ को दूर कर देगा, हर डर को भी दूर कर देगा, और परवरदिगार तुम्हें सुरखरू कर देगा, हौसला भी अता करेगा, हिम्मत भी अता करेगा। शर्त यह है तुम अल्लाह का जिक्र करते रहो। आओ जरा हुसैन की जिंदगी को देखो, इत्मीनान हासिल किया हुसैन ने, हर मौके पर इत्मीनान हासिल किया। क्योंकि इत्मीनान हमें और आपको, हम समझते हैं एयर कंडीशन कमरों में मिल जाएगा, हम समझते हैं चैनो सुकून, हमें अच्छे पैसे मालदार बन जाए, पैसे आ जाए, फिर इत्मीनान और सुकून मिल जाएगा। नहीं मेरे अजीजों, करबला में हुसैन ने बता दिया, अगर दिल को सुकून चाहते हो, अगर दिल का सुकून और तबीयत का इत्मीनान चाहते हो, याद रखना आसाइशों में वो मजा नहीं मिलता है, मुसीबतों में जो लुत्फ हासिल हो जाता है, जो आजमाइशों में, जो इश्क में, इश्क हकीकी के जलवों में गुम होकर जो लुत्फ और सुकून मिल जाता है। आओ जरा हुसैन की जिंदगी पे नजर डालो, कौन कौन से जुल्म नहीं हुए हुसैन पर। ताजदारे करबला हजरत मौला हुसैन पर जुल्म हुए, आओ जरा देखो मेरे अजीजों। मगर हुसैन ने क्या किया? हुसैन ने जब नाना का मदीना छोड़ा, क्या किया? अल्लाह का जिक्र किया, कुरान की तिलावत की। हुसैन ने जब मक्का छोड़ा, तब भी अल्लाह का जिक्र किया, कुरान की तिलावत की। हुसैन फिर आगे बढ़े। ताजदारे करबला ने जब करबला की जमीन पर खैमे लगवाए, मेखें जब जमीन में ठोकी गई, खून निकल के आने लगा, हुसैन ने क्या किया? वावेला नहीं किया मेरे अजीजों, हुसैन ने अल्लाह का जिक्र किया, हुसैन ने कुरान पढ़ के सुनाया। ताजदारे करबला ने कुरान की आयतें पढ़ी, आगे बढ़े, पानी बंद कर दिया गया। ताजदारे करबला ने क्या किया? हुसैन ने फिर भी अल्लाह का जिक्र किया। हुसैन इस आये करीमा की अमली तफसीर है। शहजादे नवासे मुस्तफ़ा, शहजादे मौला अली इमाम हुसैन ने करबला में जब पानी बंद हुआ, आपने कुरान मजीद की तिलावत की, अल्लाह का कुरान पढ़ा। ए हुसैनियों जरा गौर से सुनना, अगर बारिश के कतरों से डर के भाग रहे हो तो मैं कहूंगा बुज़दिल हो बुज़दिल। अगर बुज़दिली दिखा के भागे, अगर हक बात सुनने के लिए आज बुज़दिली दिखा के भागे बारिश के कतरों से डर कर, तो मैं कहूंगा ए हुसैनियों, नाम के हुसैनी हो। वहां हुसैन तेगों के साए में कुरान पढ़ रहा था, या हुसैनी बारिश के कतरों में उठ के भाग रहा है। ये तेरी
غیرت نہیں حسین کے چاہنے والے، اے حسین کے عاشق، یہ تیری غیرت نہیں، یہ تیرا جگر کیسے ہو سکتا ہے، یہ تیرا حوصلہ کیسے ہو سکتا ہے، تو اتنا بزدل کیسے بن سکتا ہے، بارش کے قطرے آئے تو اٹھ کے بھاگ جائے۔ حسین تو کربلا میں خون بہ رہا تھا، حسین کا بیٹا کربلا میں شہید ہو گیا تھا۔ مجھے بتا، ایک باپ کا بیٹا جب مر جائے باپ پاگل ہو جاتا ہے، حسین کا جوان گیا تھا، حسین پاگل نہیں ہوا، حسین نے واویلا نہیں کیا، حسین نے اللہ کا ذکر کیا ہے۔ حسین کا 6 ماہ کا بیٹا گیا، حسین نے اللہ کا ذکر کیا، حسین نے قرآن کی تلاوت کی۔ حسین کا قاسم گیا، حسین نے اللہ کا ذکر کیا، قرآن کی تلاوت کی۔ حسین کے اون محمد گئے، حسین نے اللہ کا ذکر کیا، حسین نے قرآن کی تلاوت کی۔ جب سارے چلے گئے پھر آخر کار حسین گئے کربلا کی ریگسار میں، کربلا کے تپتے صحرا میں۔ حسین نے سجدے میں سر کٹایا، مگر کیا کیا؟ قرآن پڑھ کے سنایا اور دنیا کو بتا دیا میں حسین ہوں، حسین علی کا بیٹا۔ ارے سر کٹ گیا تو کیا ہوا؟ اب تک میں نے قرآن پڑھا ہے، سر کٹ گیا تو نیزے پہ قرآن پڑھ دوں۔